حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو بڑا سمجھدار اور زیرک آدمی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے انہیں سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ میں بھیج دیا اور دو ٹارگٹ دیے اپنے سفیر کو، دو باتیں فرمائیں۔ فرمائے ایک تو جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے، اور بڑے پرامن طریقے سے ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے، عمرہ کریں گے، لوٹ جائیں گے۔ یہ ہمارا واحد ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور دوسرا انہیں یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے ظلم سہ رہے ہیں، ہمارے وہ غلام جو یہاں بڑی تکلیف میں ہیں، ان کو یہ خبر دے دو، عثمان انہیں میرا پیغام دے دینا کہ اب تمہاری مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے، اب بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ رکیے، دیر ہو گئی۔ ادھر ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگر چاہیں تو وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کریں، آب زمزم پئیں، حجر اسود پہ جائیں، مقام ابراہیم پہ جائیں، صفا مروہ کریں، آپ چاہیں تو کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تڑپ رہا ہوں کعبے کے طواف کے لیے، لیکن میں بیت اللہ کا طواف اسی وقت کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ کریم نظر آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حج مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مدینہ شریف کے بغیر حج ہو جاتا ہے، پر مدینے والے کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ اللہ نے تو کہہ دیا حج کرو، تفصیل تو بتائی نہیں، تو اب آپ کو حضور سے سیکھنا پڑے گا۔ مدینے کے بغیر تو شاید حج ہو جائے، پر مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے میں طواف ضرور کروں گا، پر اس وقت کروں گا جب مجھے حضور آگے آگے نظر آئیں گے۔ ادھر ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں بھی کہا، اپنوں کا نہ پتہ ہوتا ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ جو دل ہوتے ہیں نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہ کئی دفعہ جسم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں پر یہ اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں، تو دل کو راہ ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی تو طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ میں ہوں گے، بڑی موج ہوگی، آب زمزم کھول کے پی رہے ہوں گے۔ حضور نے سامنے والے کا چہرہ غور سے دیکھا، فرمایا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا پھر فکر نہ کرو، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ بات ختم ہو گئی، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا، ختم ہو۔ اب کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی۔ حضور جانتے تھے ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو، لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضور پریشان ہوئے، صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا، بیعت رضوان بھی ہوئی۔ اگر علم غیب ہوتا یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی، اس بیعت کے تذکرے نہ ہوتے۔ ہر بات پہ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے نا، یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کو کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا بتا رہے؟ آج انٹیلیجنس کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ وہ فلاں کس طرح کا ماحول ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کر رہے، ہمیں رپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندھیرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو، میں فوراً تمہیں جواب دوں گا۔